بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا لمبا قد، 800-900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں؟ عقل خراب ہو گئی ہے کیا تمہاری؟ تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی ہے اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا ایک دستور تھا، جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ ان کا وفد بیت اللہ گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس جاؤ، بادل بھیجتا ہوں۔ وفد خوشی خوشی واپس آ گیا۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا تو وہ ناچنے لگے، کیا بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ لے آؤ، جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر پٹخ دیا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 ہاتھ لمبے قد آور لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غاروں میں گھس گئے اور کہنے لگے، یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی بچا ہے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سچے قصے کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔